اچھا سر، میں تھوڑا سا آپ کی طرف انفراسٹرکچر کی طرف جاؤں گا. جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا، جس طریقے سے ہم کوٹری سے اس وقت آ رہے تھے تو انڈسٹریز کے روڈوں کی حالت اور اس کے علاوہ بہت زیادہ خراب ہے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں سر؟ کوئی ایسا پلان ہے آپ کے پاس؟ آپ اس وقت سمجھ لیں کہ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس کے، تو کیا آپ نے کوئی پلان کیا ہے اس کے بارے میں، یا کسی سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ میری تو بہت بات ہوئی ہے. میری گزشتہ جو سی ایم صاحب تھے ان سے بھی میری بات ہوئی. پھر ان کی گزشتہ چیف سیکریٹری جو تھے سہیل راجپوت صاحب، حیدرآباد سے بلانگ کرتے تھے، ان سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز رہی ہیں میری. اور ایک پروجیکٹ بھی انہوں نے ہمارا کرا کے دیا، آٹو بہان، جس بالکل ہی بہت ہی بیکار حالت کے اندر موجود ہے. اور حیدرآباد کیا پاکستان کی سب سے مہنگی پراپرٹی اس روڈ کے اوپر اویلیبل ہے، آٹو بہان روڈ کمرشل ہب ہے. تو وہاں پہ ابھی کوئی 3 بلین کا پروجیکٹ انہوں نے کیا تھا، جو ان کی حکومت نے اپروو کیا تھا، اور اب یہ کام شروع ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ہم تو بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ 60 ارب کا ٹیکس ہم دیتے ہیں وفاق میں. 60 بلین کا ٹیکس ہم نے اس بار کلوز کیا ہے، جو ہم اپنا حکومت پاکستان کو ہم نے ادا کی ہیں FBR کے اندر. یہ میری فیگرز نہیں ہیں، یہ یہاں کے عہدیداروں کی فیگرز ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل جو اپنا DC فنڈ اور ٹوٹل جو بجٹ ہمارا آتا ہے وہ ٹوٹل کو 6, 7, 8 ارب کا میں ملتا ہے. ہم کہتے ہیں جتنا ہم سے لے کے جا رہے ہو اتنا واپس کرو. اتنا نہیں کرنا 50% تو کرو، کم سے کم 30 ارب تو ہمارے پاس ہو ڈیولپمنٹ کے، وہ بھی ہمارے پاس تیار ہے. کیونکہ یہاں پہ ظاہر انڈسٹری میں بہت ہیوی مشینری اور ہیوی گاڑیوں کا آنا جانا ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت پرابلم کریٹ ہوتی ہوگی. تو ظاہر ہے اس کی شکایتیں تو آپ کے پاس آتی ہوں گی. لیکن جی وہ آپ کے ممبر ہیں، لازمی سی بات ہے، جانے نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. کوئی گاڑی کراس کر رہی ہے، سامنے ٹرالے آ رہے ہیں، اگر وہ ڈس بیلنس ہونے کے بعد جو ہمارا سامان اگر مال وغیرہ اس کے اوپر گر جائے تو جانے جا سکتی ہیں. یہ بار بار ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں کس طرح سے حکومت کام کرتی ہے. اور ایک کام کرانے کے لیے 3 سال تو چاہیے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی وجہ سے جو باتیں ان کو کہی ہوئی ہیں، بار سمریاں بنا کے بھجوا رہے ہیں یہاں سے. اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں کام ہو جائے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ شہر کی حالت بہت زیادہ تباہ ہو چکی ہوئی ہے. بالکل. کوئی ایک روڈ اچھا بڑا روڈ ثابت نہیں ملے گا، کیونکہ آپ لوگ پراپر ٹیکس دے رہے ہیں، پراپر ہر چیز کر رہے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ یہ کرے اس طریقے سے تاکہ روڈ وغیرہ جو ہے وہ بہتر انداز میں تیار ہو. میں نے بتایا آپ کو 60 بلین کا ٹیکس ہم نے اس بار بہت بڑی بات ہے، اور اس کے باوجود جو ہے کچھ نہیں ہو رہا. کچھ نہیں. اچھا سر، آپ کو حکومت سے اتنی شکایتیں ہیں جو بھی آپ نے بات کی، تو کیا آپ کو حکومت دے دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جناب اگر اللہ کرے کہ ایسے کوئی دن آ جائے اور کوئی امپاورمنٹ کے ساتھ مجھے حکومت مل جائے تو میں اپنے ملک کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن کچھ پلانز ایسے ہیں جو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈرامہ ہوں، یا شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹوری ہوں، لیکن وہ میرے دماغ میں ضرور ہیں کہ میں کس طرح سے اس کو کام کروں گا. مثلاً کون سا؟ دیکھیں مثلاً کون سے کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں جب کراچی ٹریول کرتا ہوں تو لیاری ایک وہاں پہ روڈ ہے، وہاں سے چڑھتا ہوں تو لیفٹ ہینڈ پہ لیاری ایکسپریس پہ لیفٹ اور رائٹ تو چلے انڈسٹری ہے، لیفٹ جو نا بڑے کچے گھر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. بالکل. اور میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو لوگ اکثر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کھانے کے بھی ان کو پیسے نہیں ہیں. بہت غربت وہاں نظر آتی ہے. اور کراچی کی لینڈ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم کے اوپر ڈائمنڈ کی حیثیت رکھتی ہے. صحیح ہے. تو یار یہ جو ایک منزلہ کے گھر ہیں، اگر حکومت چاہے تو یہ خرید لے. خرید لینے کے بعد آج گراؤنڈ پلس 50 گراؤنڈ پلس 70 کا دور ہے، بنا دے وہاں پہ جا کے. اور وہ جو لینڈ بکنی ہے، یا کسی ڈیولپر کو ہی کہتے ہیں، کسی بلڈر کو ہی کہتے ہیں کہ یار ان کو آباد کرو اور یہ لینڈ جو ہے حکومت پاکستان کے پاس آ جائے گی، یا اس کو بھی کچھ شیئر مل جائے گا. بڑے سمپل طریقے ہیں. کام کرنے کی نیت ہو تو مل جائے گا، کام کرنے کی نیت ہو تو سارے کام ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کام کوئی کرے گا بھی تو لوگ کہتے ہیں، بیوروکریسی کہتی ہے کہ جی ہمیں نیب بلا لے گی، ہمیں یہ بلا لے گا. تو مجھے نہیں پتا کیا ہے. آپ نے ایک ڈرامہ سوال ایک سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. لیکن ایک میسج ضرور دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا ویژن کو براڈ کریں حکومت، اور تھوڑے سے مسائلوں کو حل کرنے کی سوچنا شروع کرے تو آپ کو بہت اپارچونیٹیز نظر آئیں گی کہ مسائل کیسے حل ہوں گے. تو الیکشن میں کس پارٹی کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے؟ مطلب کس پارٹی میں آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں؟ عبداللہ شیخ صاحب، اگر کے الیکشن میں ٹی پارٹی کا زیادہ جھکاؤ ہے میری ساری پارٹیز میری ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی حکومت میں ہے وہ میری حکومت ہے، اور میرا کوئی جھکاؤ نہیں. آئی ایم اے پیور بزنس مین. تو میں وہ چائے والی پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ میری پارٹی ہے. باقی کوئی سیاسی پارٹی سے میرا سیاسی پارٹی سے آپ کا کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ آپ جو ہے؟ نہیں، میرا کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور نہ میرا کوئی خیال ہے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کروں گا. اچھا عادل صاحب، یہ پریمیئر گروپ آف انڈسٹریز آپ چلا رہے ہیں، اس میں جو ہے کون سی کمپنیز شامل ہیں؟ عبداللہ شیخ صاحب، آپ کی بات
کو بڑا کرتے ہوئے کہ چلا تو اللہ رہا ہے، باقی آئی ایم اے پارٹ آف پریمیئر گروپ آف انڈسٹریز، میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہیں الحمدللہ، اور سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ والد صاحب نے بیسکلی اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور ہماری ایک دکان ہوا کرتی تھی جو کہ اب دادا وہاں پہ ہوا کرتے تھے، اور کیلوں کا کام ہم نے شروع کیا تھا شروع میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں، پینٹ کا ہمارا ڈرائی کلر کا کام شروع کیا۔ والد صاحب نے ایم ایس سی جیولوجسٹ تھے، جیولوجی پڑھنے کے بعد پھر کیمیکلز کو کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے، تو اس طرح سے بس وہ سلسلہ ایک بنتا چلا گیا۔ تو پھر پینٹ فیکٹری لگا لی گئی، اور جس کا نام پریمیئر پینٹ انڈسٹریز ہے، حیدرآباد کے اندر وہ سیٹلڈ ہے۔ وہاں ہمارا برانڈ جو ہے وہ ایک بنتا ہے گلیمر پینٹس کے نام سے، اور ادھر سے برکت ملی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ہم نے کراچی کے اندر ایک انڈسٹری سیٹ اپ کیا 1996 کے اندر، وہ لگی، ایک اسٹار ہمارے ساتھ اور جڑ گیا۔ وہاں پہ ہم کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں جس میں الکڈ ریزن، پولی وینائل ایسیٹیٹ، پولیسٹر، میلامائن میرے بڑے بھائی سنبھالتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے اللہ نے برکت دی تو پریمیئر آئل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ لگ گئی، اور یہاں پہ الحمدللہ ہم جو ہے سویابین، سن فلاور، کنولا منگوا کے اس کا آئل ایکسٹریکٹ کر کے گھی ملز کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ اور جو دکان تھی اللہ تعالیٰ نے بے حساب برکت عطا فرمائی وہاں پہ، وہ آج اللہ کا شکر ہے، میں اپنے منہ سے تو یہ بات نہیں بولتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ پینٹ کی ڈسٹریبیوشن کے اندر اس کا پاکستان میں ایک مقام ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے یہ عزتیں نوازی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ مل ملا کے بات بنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پلاسٹک کا یونٹ ہم نے چھوٹا سا سیٹ اپ کیا ہے، وہ بھی اب الحمدللہ اپنے اس پہ ہے، ٹریک پہ ہے اور چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ڈائیورسیفائڈ بزنس ہے الحمدللہ۔ یہ والد صاحب کا ویژن تھا، بھائیوں کی بھی محنت تھی، ہماری بھی محنت ہوگی، کچھ تھوڑا بہت ڈالا ہوگا ہم نے بھی انپٹ، تو وہ اس طرح سے ساری صورتحال بنی۔ تو یہ اس وقت آپ یہ پریمیئر کے جو جتنے بھی آپ نے نام بتائے ہیں، یہ اس وقت پریمیئر گروپ میں جو ہے وہ شامل ہے، تو اس میں پینٹ آپ نے نہیں بتایا کہ کون سا پینٹ ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ وہ ڈیکوریٹو کوٹنگز کہلاتی ہے، جو گھروں کے اوپر ہوتی ہے، بڑا پیارا کام ہے، اور جب گھر تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو سجانا جو ہے نا وہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے وہاں پہ حیدرآباد سندھ کے تو ہمارے بڑے برانڈ ہیں الحمدللہ، کرونا پینٹس کے نام سے اور گلیمر پینٹس کے نام سے، آپ نے نام شاید واقف ہوں گے اس سے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے وہ عزتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اس کی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کام کے اندر دل اس لیے لگتا ہے کہ جب گھر ریڈی ہوتا ہے تو اس کو سجاوٹ کے لیے جو نا وہ ہماری پاس سے وہ جاتا ہے، اور جس کے بعد وہ رنگ نکل کے باہر آتا ہے گھر کا۔ تو یہ ایک اچھا بزنس میں تو آپ نے کرونا پینٹ کا نام لیا، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا نام ہے، تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا مارکیٹ شیئر ہے آپ کا، آپ کے کمپیٹیٹر کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک اچھا ہینڈسم مارکیٹ شیئر ہے الحمدللہ، میں کلیم نہیں کر سکتا ہوں کہ کتنا پرسنٹ ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک اچھا مارکیٹ شیئر ہے، مطلب اپریشیبل مارکیٹ شیئر۔ اچھا سر، یہ آپ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا، حماد صدیقی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ حماد صدیقی صاحب جو تھے وہ آپ نے سارا کچھ بتایا اس میں، تو مجھے ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ جو اپنا ایک ویژن لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کیا آپ اس ویژن کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، یا آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت تھے، انہوں نے ایک انڈسٹری میں جو ہے بہت نام کمایا، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں۔ دیکھیں جی، میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں، اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ 25 سال مجھے ان کے سائے کی طرح رہنے کا موقع ملا، اور 25 سال تک میں ان کے ساتھ جڑا رہا، اور میری پوری شخصیت کو تراشنے والا اگر کوئی شخص ہے تو میرا والد ہے حماد صدیقی صاحب، جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ بالکل چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مجھے منع کر دینا، ٹوک دینا، چیزوں کو سنبھال دینا، بات کرنے کا سلیقہ، اگر کسی کو ڈانٹ مار رہے ہیں تو پھر آخر میں اس کو منانے کا سلیقہ، تو یہ ساری جتنی بھی کامیابیاں مجھے میرے سوشل لائف کے اندر مل رہی ہیں، میں سب چیزوں کا چہرہ، سب چیزوں کا سہرا سب حماد صدیقی صاحب کو ٹھہراتا ہوں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جی اللہ ان کی کروڑوں بخشش عطا فرمائے، خوب بخشش عطا فرمائے، لیکن بات یہ ہے کہ انہی کی لیگیسی ہے، اسی کو مینٹین کر رہا ہوں، انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہ میں انہی کے راستے پہ چلتا رہوں جو وہ پوری ٹریڈ باڈی کو بھی اور پوری ٹریڈ کو بھی دے کے گئے۔ لیکن ضرور انسان ہے، کمی کوتاہیاں مجھ سے ہوتی ہوں گی، تو اس کے لیے بھی میں ان لوگوں سے بھی معذرت خواہ ہوں
کیونکہ لیکن ان میں برداشت بہت تھا, میرے میں تھوڑا برداشت کم ہے, اور میں غلط اگر ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں تو میں اس کو بہت تیزی سے ڈانٹ دیتا ہوں, پھر مناؤں نہیں مناؤں وہ بات الگ ہوتی ہے.